امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ مل کے بلند تر رائے صلوات. دعا ہے کہ اللہ عز و جل اس فرش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. پروردگار جتنے مومنین مومنات تشریف فرمائے فرش عزائے حسین ابن علی پر، ان کے دلوں میں جو خاص حاجت ہے بحق باب الحوائج شہزادہ علی اصغر علیہ السلام، ان کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں منظوری عطا فرما دے. ان گناہگار آنکھوں کو اپنے پردے والے مولا اور آقا کی زیارت نصیب فرما دے. ہماری کمیوں کو، کوتاہیوں کو، گناہوں کو، لغزشوں کو معاف فرما. ہمارے اعمال ناقصہ کو اپنی رحمت کاملہ کے طفیل قبول فرما. ان کا زمانہ ظہور دیکھنا ہم سب کو عطا فرما. مولا تقی الجواد علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کے رزق میں وسعت و کثرت و برکت عطا فرما. پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ کربلا معلیٰ، نجف اشرف، مشہد مقدس، کاظمین شریفین، سامرہ، مدینہ منورہ، مکہ معظمہ، ہم سب کو دیکھنا نصیب فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہاں سے وہاں تک مولا کے ظہور میں تعجیل کی نیت سے ایک بلند تر صلوات بھیج دو محمد و ایک دعا مجھ پر لازم ہے بانی امیرلی جناب مقرب صاحب، اور وہی ہے نا میرے خیال میں جی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مولا کی ایک حدیث سناتا ہوں، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسانوں کا شکر ادا نہ کر سکے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. تو وہ وسیلہ بنے کہ آپ کی زیارت نصیب ہو جائے اور مولا کا ذکر ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی آپ سب کے بھی توفیقات میں اور رزق میں بہت زیادہ اضافہ فرمائے. بحق محمد و آل محمد صلوات صلی علی. تو جو ہے بات شروع کی جائے انشاءاللہ سے. جب مجھے اندازہ ہے آپ خستہ ہیں، میں بہت مختصر سی زحمت دینی ہے اور پھر مصائب کا تھوڑا سا بیان کرنا ہے. میں بھی بڑی دور سے سفر کر کے آپ کی خدمت میں آیا ہوں. دیکھو صلوات بھیجنے کا بھی ایک ادب ہے، کیسے بھی صلوات بھیجو ثواب ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ جب بلند آواز سے بھیجو تو اللہ دل سے منافقت کو بھی دور کر دیتا ہے. دیکھو یہاں تو سارے اپنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی بھولا بھٹکا آ چکا ہو تو کم سے کم منافقت تو دور ہو جائے گی. مل کے صلوات بھیجو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی. تو صلوات بھیجنے کا بھی ایک ادب ہے. مجلس کی ابتدا میں ایک چھوٹی سی گزارش، اور نعرہ حیدری کہنے کا بھی ادب ہے. علی کا نام بلند ہے، ویسے ہی کہو ثواب ہے، لیکن جب ہاتھ اٹھا کے کہتے ہو تو غدیر کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے. چل ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں کہ اہل سنت عالم سے پوچھا گیا کہ آپ سنی ہیں؟ کہ 100%. کہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہ 100%.
کہ علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کا 100%. آپ سننی ہے کا 100%. کا پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کا 100%. کہ علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کا 100%. کا فرق یہ ہے کہ کہہ کے نہیں کر کے بتلایا. کا فرق یہ کہ بقیہ کو خلافت ملی ہے ایسے، علی کو خلافت ملی ہے ایسے. یو علی توجہ ہے آپ کی. میں سوچتا ہوں کہ میں نے پڑھنا ایک موضوع میں آہستہ آہستہ اسی طرف آ رہا ہوں کہ جب 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے مجمع میں میدان غدیر میں شمس و ضحیٰ نے بدر الدجا کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے من کنت مولا فہذا علی مولا کہا، تو وہ علی جو پہلے سے علی تھا اور کتنا علی ہو گیا ہوگا. یو علی توجہ ہے آپ کی. جی اسی خاطر کسی نے کہا تھا کہ محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا اور ازہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا. اور وہ کس کے تصور میں؟ بلندی کا تصور کہ اونچا بھی ہوا وہ کہ جو پہلے سے. یو علی توجہ ہے. جی خود یہ نام ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام. یہ جو نام لے رہے ہو، اس نام کی کیا تاثیر ہے کوئی سمجھ جائے تو اپنے وجود میں اس پہ لرزہ طاری ہو جائے. نام ہے علی بن ابی طالب، خالی ہمیں اسپیلنگ آتی ہے لیکن عین لام چھوٹی ہے. یقین فرماؤ اس کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم، اس لیے کہ خود مولا علی نے فرمایا کہ انا کتب اسمی علی العرش فاستقر. ہاں میں مولا کا کلام بھی پڑھوں گا اور ساتھ میں پھر اسے جوڑوں گا. انا کتب اسمی علی العرش فاستقر، میرا نام جب عرش پہ لکھا گیا تو عرش کو قرار آ گیا. اچھا کوئی یہ نہ سمجھے کہ توحید کہاں چلی گئی. نہ اللہ نے نام علی میں یہ تاثیر رکھی ہے. جی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو شفا ملتی ہے تو شفا ڈاکٹر دے رہا ہے یا اللہ دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. ڈاکٹر وسیلہ ہے. ویسے ہی نام علی وسیلہ ہے کہ عرش کو قرار آ جائے. انا کتب اسمی علی العرش فاستقر. بات واضح ہو رہی ہے. توحید اپنے مقام پر ہے اور ولایت اپنے مقام پر ہے. توجہ ہے نا. اب کیا کروں، مجھے 2 میں سے انیس کے یاد آ گئے. کہتے ہیں خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جو مولا علی کے سر پہ جو ولایت کا تاج ہے نا، اس پر بہت سارے در ہیں اور اس میں سے ایک آسمان کا سورج ہے. یہ جملہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہتے ہیں علی کے سر پہ جو ولایت کا تاج ہے اس میں بہت سارے موتی، اس میں سے ایک آسمان کا سورج ہے. تو کہتے ہیں خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے اور خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج علی ہے. یو علی چلنا میرے ساتھ میں ایک منزل تک لے جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ان کی ذات فقط منصوص من اللہ نہیں ہے. یہ جو یا علی کہہ رہا ہوں ان کے نام بھی منصوص من اللہ ہے. یعنی اللہ نے ان کے ناموں کو اپنے ناموں سے مشتق کیا ہے. چلو آج ناموں ہی پہ بات ہو جائے پھر کہ اللہ نے ان کے ناموں کو اپنے ناموں سے مشتق کیا ہے. یعنی یہ کہ وہ محمود تھا تو انہیں محمد بنایا، وہ اعلیٰ تھا تو انہیں علی بنایا، وہ فاطر السماوات والارض انہیں فاطمہ زہرا بنایا، وہ محسن تھا انہیں حسن مجتبیٰ بنایا، وہ قدیم الاحسان تھا انہیں حسین سید الشہداء بنایا. توجہ رکھنا، وہ معبود تھا انہیں زین العابدین بنایا، وہ عالم الغیب و شہادہ تھا انہیں باقر العلوم بنایا، وہ صادق الوعد تھا انہیں جعفر صادق بنایا، وہ کاظم الغیظ تھا انہیں موسی کاظم بنایا، اسے رضا پسند تھی انہیں علی رضا بنایا، اسے تقوی محبوب تھا انہیں محمد تقی بنایا، وہ نقی مزاج تھا انہیں علی النقی بنایا، وہ عسکرانہ شان کا حامل تھا انہیں حسن عسکری بنایا. اور غور کرنا وہ خود غائب تھا لہذا اپنی آخری حجت کو غیبت کے برتن. آپ کے کیا کہنے؟ دیکھو صلوات بھی بلند آواز سے بھیجو، نعرہ بھی بلند آواز سے لگاؤ رات کے اس پہر میں تاکہ مجلس آگے بڑھتی رہے. مل کے یو علی. اس لیے خود مولا علی نے اپنے نام کے لیے گانا کتب اسمی علی العرش فاستقر. میرا نام جب عرش پہ لکھا گیا تو عرش کو قرار آ گیا. وعلی السماوات فقامت. میرا نام جب آسمانوں پر لکھا گیا تو آسمان قائم ہو گیا. وعلی الارض ففرشت. میرا نام جب زمین پر لکھا گیا تو زمین بچھتی چلی گئی. وعلی الریح فذرت. میرا نام جب ہواؤں پر لکھا گیا تو ہوائیں جاری ہو گئی. وعلی البرق فلمع. میرا نام جب بجلی پر لکھا گیا تو بجلی کڑکنے لگی. وعلی السحاب فدمع. میرا نام جب بادلوں پر لکھا گیا تو بادل برسنے لگے. وعلی اللیل فدجا واظلم. میرا نام جب رات پر لکھا گیا تو رات سکون کے لیے تاریک ہو گئی.
وعلی النہار فانار وتبسم، میرا نام جب دن پر لکھا گیا تو دن روشن ہو گیا اور مسکرانے لگا۔ بھائی نام علی کی عظمت یہ ہے تو ذات علی کی ہیبت کیا ہے؟ پھر نام علی اس طرح سے ہے۔ میں آپ کو ممبر سے دعا دے رہا ہوں، اپنے آپ کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، کہ نجف اشرف جائیں، جب مولا کی ذریعے کے سامنے حاضر ہوں، وہاں پر ایک زیارت نامہ ہے، زیارت میں لکھا ہوا ہے کہ السلام علیکم یا من انزل اللہ سفینۃ نوح باسمہ۔ تو تھوڑا سا عربی سمجھ لیتے ہیں، سلام ان پر کہ اللہ نے جن کے نام کی وجہ سے، ذات ہی نہیں باسمہ ہی، جن کے نام کی وجہ سے نوح کے سفینے کو نجات عطا فرمائی جی۔ اور سلام ان پر، ایک حضور مکرم کا نام ہے، ایک مولا علی کا نام ہے، اور سلام ان پر کہ اللہ نے جن کے نام کی وجہ سے آدم کی توبہ کو قبول کیا تھا۔ ایک ایک پوری زیارت ہے یہ، پوری زیارت، اللہ نے جن کے نام کی وجہ سے، اللہ نے جن کے نام کی وجہ سے، سبحان اللہ۔ مشکلوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا کہ قضا کا وار آتے ہی ٹل گیا ہوگا کہ کنویں سے باہر نکلنا محال تھا یوسف، بھائی علی کا نام زبان سے نکل گیا۔ ہائے ہائے ہائے، یو علی، توجہ ہے، کیونکہ ذکر علی جن عبادت کا مطلب کیا ہے؟ مولا علی کا ذکر عبادت ہے ہر کیفیت میں۔ یا علی مسئلوں کا مسئلہ کعبہ، علی آپ کی مثال کعبے کی مثال ہے، جیسے کعبے کو دیکھنا عبادت ہے ویسے علی کو دیکھنا عبادت ہے، لیکن ایک فرق یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر کعبہ کعبہ کہتے جاؤ تو ثواب نہیں ملے گا، علی علی کہ حقیقت یہی ہے۔ یو علی جی، یہ اچھا اس حدیث کی تشریح کبھی اس فقیر سے یوں بھی سن لیجیے گا، یہ جو ہے نا ذکر علی عبادت، مولا علی کا ذکر عبادت ہے۔ یہاں ایک فقرہ کہہ کر رسول اللہ نے مولا علی کی زندگی کے ایک 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 لمحے پر عصمت کی مہر ثبت کی، یعنی زندگی کا کوئی حصہ بھی ذکر کرو عبادت ہے۔ یہ توجہ کیجیے گا میں نے کیا جملہ کہا، دیکھو ایک ہی ہے فقط علی کہ اگر ان کا ذکر مجمع میں کر دیا جائے تو ان کے ماننے والوں کو کبھی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں میں نے کیا جملہ کہا اور آپ نے کیا سمجھا جی، اس لیے کہ علی کا سر کبھی بتوں کے آگے تھوڑی جھکاتا۔ یو علی، علی کا سر کبھی بتوں کے آگے تھوڑی جھکا۔ تو ایک علی ہیں کہ زندگی کے کسی حصے کا ذکر کر دو، میں اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، باقی کوئی بھی ہو، آپ کوئی بات شروع کیجئے، کہتے ہیں نا یہ بات نہ کیجئے، یہ پہلے کی بات ہے۔ فقط ایک علی ہے کہ آپ زندگی کے کسی حصے کا ذکر کر دو، ماننے والے کو کبھی کوئی شرمندگی ہوتی نہیں۔ پتہ نہیں میں نے کیا کہا۔ بنی ہاشم وہ تھوڑی ہے کہ جن کا ہاتھ کسی خاتون پر اٹھ جاتا ہو پہلے۔ پتہ نہیں آپ کیا میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کیا سن رہے ہیں جی۔ یو علی، خالی ایک علی ہے کہ زندگی کے کسی حصے کا جو آیا ہی کعبے میں ہو جی۔ تو حضور نے کہا نا جو ذکر علی نے عبادت، میں نے ایک نتیجہ دینا آگے بڑھنا ہے پھر کہ مولا علی کا ذکر عبادت ہے، یعنی زندگی کے کسی بھی حصے کا ذکر کرو عبادت ہے، یعنی علی کعبے میں ذکر کرو عبادت ہے، علی کی دیوار کعبہ شاہ کو ذکر کرو عبادت ہے، علی کی والدہ اندر کہیں ذکر کرو عبادت ہے، علی کی والدہ 3 دن تک مہمان رہیں ذکر کرو عبادت ہے، علی کی والدہ کعبے سے باہر آئیں ذکر کرو تو عبادت ہے، رسول اللہ لینے کے لیے ذکر کرو تو عبادت ہے، علی آغوش مادہ سے آغوش رسالت میں اور علی نے آنکھیں کھولیں ذکر کرو تو عبادت ہے، اس دنیا میں آنے کے بعد جو پہلا چہرہ دیکھا ذکر کرو تو عبادت ہے، علی نے آنے کے بعد قرآن پڑھنا شروع کیا ذکر کرو تو عبادت ہے۔ ہاں ابھی تو قرآن نازل بھی نہیں ہوا تھا، ابھی تو قرآن نازل بھی نہیں ہوا تھا کہ علی بن ابی طالب نے، اور حضور نے نہیں پڑھا، علی نے پڑھا، تو بنتا ہی علی کا تھا کہ علی پڑھیں، اس لیے کہ ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا اور ہر لفظ ہر ایک ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا، تو بھئی قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد، قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد، قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا۔ یا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، توجہ ہے آپ کی؟ تو زندگی کے کسی بھی حصے کا ذکر کرو عبادت ہے، توجہ رکھنا۔ علی آغوش مادہ سے آغوش رسالت میں ذکر کرو عبادت ہے، علی نے آنکھیں کھولے ذکر کرو تو عبادت ہے۔ حضور نے کہا یا علی خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم، علی آپ نے اپنی پہلی نگاہ سے مجھے مخصوص کیا اور میں نے اپنے سارے علم سے آپ کو مخصوص کیا۔
ذکر کرو تو عبادت ہے۔ شعراء کے یہاں نظر سے سیراب ہونا تو دیکھا تھا، لیکن نظر سے کمالات کا منتقل ہونا نہیں دیکھا تھا۔ یہ آج دیکھ رہا ہوں کہ آنے والا بچہ آتا ہے اور پہلی ہی نگاہ میں سارا علم رسالت علی بن ابی طالب میں منتقل ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ بھی عجیب بچہ ہے کہ بچپن میں چہرے رسالت پر ایک نگاہ ڈال دے تو علم رسالت کا سودا کر لیتا ہے، اور جوانی میں بستر رسالت پر ایک نیند سو جائے تو مرضی پروردگار کا سودا کر لیتا ہے۔ جی علی بستر رسالت پر سوئے تو ذکر کرو تو عبادت۔ علی ابن ابی طالب حضور کے ساتھ پہنچے ہجرت میں، ذکر کرو تو عبادت۔ ساتھ مدینہ میں داخل ہوئے، ذکر کرو تو عبادت۔ بدر کا ذکر کرو تو عبادت، احد کا ذکر کرو تو عبادت کے ذکر و علی نے عبادت، ہر حصے کا ذکر عبادت ہے۔ ہاں خیبر کا ذکر کرو تو عبادت، خندق کا ذکر کرو تو عبادت۔ رسول اللہ نے اپنی بیٹی علی کے ازدواج میں دے دی، ذکر کرو تو عبادت۔ اللہ نے علی کو حسن اور حسین جیسے بیٹے عطا کیے، ذکر کرو تو عبادت۔ اس کے بعد عباس جیسا بیٹا پھر عطا کیا، ذکر کرو تو عبادت۔ علی بن ابی طالب نے صلح حدیبیہ لکھی، ذکر کرو تو عبادت۔ علی بن ابی طالب کو رسول اپنا نفس بنا کر مباہلہ میں لے گئے، ذکر کرو تو عبادت۔ غدیر میں علی کے لیے ممبر بنایا، ذکر کرو تو عبادت۔ ہاتھوں کو بلند کیا، من کنت مولا کہا، ذکر کرو تو عبادت۔ فقط علی تھے جنہوں نے رسول کے لیے غسل و کفن کا اہتمام کیا، ذکر کرو تو عبادت۔ جمل میں علی تھے تو ذکر کرو عبادت۔ صفین پڑھو، ذکر علی کا ہے تو عبادت۔ نہروان پڑھو، ذکر کرو علی کا تو عبادت۔ ایسا لگتا ہے عبادت لکھنے والا بھی کوئی پکا علی والا ہے۔ ملک یولی توجہ ہے جی، میں ایک منزل پر آ گیا ہوں، بس زیادہ زحمت نہیں ہے۔ ہاں تو ایک ایک لمحے کا ذکر کرو تو عبادت ہے، اس لیے کہ کائنات کے مرکز کا نام علی۔ توجہ رکھنا یہاں پہ، میرے ساتھ رہنا۔ کائنات کے مرکز کا نام علی ہے، اس لیے کہ علی خود مولا علی نے فرمایا نہج البلاغہ کہ میری حیثیت اس پورے نظام میں ویسی کہ جیسے کیل ہو اس کے گرد چکی گھوم رہی ہو۔ یعنی اگر یہ کیل نہیں ہے، اس زمانے میں مولا نے مثال دی تھی کہ اگر کیل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے پھر۔ تو علی کو کہتے ہیں قطب عالم امکان، علی قطب عالم امکان ہے، علی مولا المومنین ہے، علی یاسب الدین ہے، علی نبع عظیم ہے، علی مبید الشرک والمشرکین ہے۔ جو ذکر علی سن کے جھوم جاتے ہیں ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں، علی قاتل الناکسین والقاسطین والمارقین ہے، علی ابو الیتامى والمساکین ہے، باب حکمت رب العالمین ہے، عمود الدین ہے، اول العابدین ہے، شبیہ ہارون ہے، نفس الرسول ہے، زوج البتول ہے، سیف اللہ المسلول ہے، امیر البررہ ہے، قاتل الفجرہ ہے، قسیم الجنت والنار ہے، صاحب اللواء ہے، سید العرب ہے، موضع عجب ہے، صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، علی کرار ہے، غیر فرار ہے، برادر جعفر طیار ہے، حازم الاحزاب ہے، قاسم الاسلاب ہے، معز الاولیاء ہے، مذل الاعداء ہے، قطبۃ اہل القصہ ہے، امام الائمۃ والاتقیاء ہے، ابو سید الشہداء ہے، ممیت البدع ہے، محیی السنہ ہے، موضع عجب ہے، سردار عرب ہے، طالبی ہے، مکی ہے، مدنی ہے، ہاشمی ہے، عروۃ الوثقیٰ ہے، ابن ام المصطفیٰ ہے، موضع سر اللہ ہے، باب حکمت اللہ ہے، اور ید اللہ ہے، اور عین اللہ ہے، اور وجہ اللہ ہے، اور لسان اللہ ہے، اور جنب اللہ ہے، اور حب علی رحمت اللہ ہے، اور بغض علی لعنت اللہ ہے۔ تو یہ یولی یولی جی ہاں، علی فرش پر بیٹھ کے عرش پر حکومت کرنے والا، علی عرش پر بیٹھ کے پردہ حفاظت سے لہجہ قدرت میں نبی سے گفتگو کرنے والا، علی اپنی انگشت کی پوچھ سے اگے ہوئے ناخن کی ہلکی سی حرکت کی وجہ سے ڈوبے ہوئے نظام شمسی کو واپس بلانے والا، علی وہ ہے جسے علم رسول کے ساتھ شادی زہرا سے ہو، علی ولی اللہ، علی کرم اللہ، علی کا نکاح کیا کیا جی جی توجہ ہے آپ کی جی 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 ایک ایک لمحہ زندگی کا جس کا ذکر کرو تو عبادت ہے، ایک ایک لمحہ ذکر کرو تو عبادت۔ اس لیے خالی علی ہے کہ جو محمد جیسا ہے جی، خالی جی 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 یہ میں نے کیا جملہ کہا جی؟ ابھی میرے بھائی پڑھ کے جا رہے تھے تو میں نے کہا کہ میں ایک جملہ کہوں، تاریخ میں دو ہی موقع ایسے گزرے کہ جہاں کسی کو دیکھ کر کسی اور ہستی کا گمان ہوا، یا شب ہجرت علی کو دیکھ کر محمد سمجھے، یا صفین میں عباس کو دیکھ کر علی سمجھے۔ توجہ ہے آپ کی
صفین میں عباس کو دیکھ کر علی سمجھے انیس نے کہا تھا دو ہی جوان ہیں اس دو جہان میں، دو ہی جوان ہیں اس دو جہان میں، عباس کربلا میں، علی نہروان میں۔ جی توجہ ہے، دو ہی ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہیں دیکھ کر کسی اور ہستی کا گمان ہو۔ بھئی جب ہجرت کے بعد جب مواخات پڑھی گئی، ایک دوسرے کو بھائی بنایا گیا، رسول اللہ نے ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، کسی کو کسی کا بھائی بنایا، نیتوں کو دیکھ کر، حرکتوں کو دیکھ کر، مزاجوں کو دیکھ کر، منصوبوں کو دیکھ کر کسی کو کسی کا بھائی بنایا، اور سلمان کو ابو ذر کا بھائی بنایا، اور مقداد کو عمار کا بھائی بنایا، اور علی رہ گئے کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے ان میں سے کسی کا بھائی نہیں بنایا، کہ ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا۔ ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا تو یا علی انت اخی فی الدنیا، تو خالی دنیا میں میرا بھائی نہیں ہے علی، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ تو ایک علی تھا کہ جو محمد جیسا لگتا تھا، ہجرت میں بھی ایک علی تھا، پردے کو اٹھایا، چادر کو، سوچا تھا محمد ہے، اندر سے علی ہے۔ تو کوئی علی ہو تو محمد جیسا لگے، کوئی عباس ہو تو علی جیسا لگے۔ توجہ ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں جی، خالی ایک ہی ایسا ہے۔ اب وہ 6 میں سے محسن نقوی مرحوم صاحب نے کہا تھا کہ یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، ہجرت کے لئے کہے تھے۔ اب جنہیں ہجرت کا واقعہ یاد ہے اور اس واقعے تک پہنچ جائیں کہ جو میں کہنے لگا ہوں، تو پھر دعا سے نواز دیجیے گا۔ یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، وہ جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے۔ اس سے زیادہ تو میں نہیں کھول سکتا تھا جتنا میں نے کہہ دیا۔ وہ جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے، اور بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے، اور بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے، بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے، اور ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے۔ آدھا میں نے کہنا، آدھا اپنے ساتھ کہنا تو پھر لطف آئے گا۔ یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، وہ جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے، بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے، احمد بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے، ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے، اور سوئے تو محمد ہے، جاگے تو جی ایک ہی علی، بس بات تمام جی، ایک ہی ہے خالی جی۔ اب جو کبھی علی کے مقابل پر آیا، علی ہے شجرہ مبارکہ سے، اللہ نور السماوات والارض، قرآن میں ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ سورہ نور کی آیت ہے یہ، آیت نمبر 35 ہے۔ اللہ کی مثال، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اس کے نور کی ایک مثل ہے جیسے کہ ایک طاق ہے، طاق کے اندر چراغ ہے، چراغ فانوس میں ہے، اور یہ فانوس روشن ہے ایک شجرہ مبارک ہے زیتونیہ سے، جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے بلکہ صراط مستقیم پر ہے۔ یکاد زیتها یضیء، یہ ہمیشہ اپنی روشنی دیتا رہے گا، چاہے تم اسے روشن نہ بھی ہونے دو، اس لیے کہ نور علی نور، ایک نور کے اوپر دوسرا نور آتا رہے گا۔ کیا بات ہے، قرآن ہے، قرآن میں شجرہ مبارکہ کا ذکر بھی ہے، ایک شجرہ ملونہ بھی ہے۔ اب شجرہ ملونہ کا ذکر قرآن میں ہے تو کوئی کہہ دے تو پھر کیا ایف آئی آر کاٹو گے میرے بھائی؟ جب ہے شجرہ ملونہ کا ذکر قرآن میں۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا إِلَّا أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، یہ سورہ اسراء کی آیت ہے جی۔ ہم نے جو اے رسول اللہ کو خواب دکھلایا ہے نا، وہ انسانوں کا امتحان ہے۔ رسول نے خواب دیکھا تھا کہ میرے بعد میرے ممبر پر بندر آ گئے ہیں، وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، یہی وہ شجرہ ملعونہ ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ اب شجرہ مبارکہ تو میں نے آپ کو بتلا دیا، وہ محمود تھا تو محمد بنایا، وہ علی تھا وہ اعلیٰ تھا تو ٹھیک ہے نا۔ شجرہ مبارکہ، شجرہ ملعونہ کا نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کبھی کبھی جو بھی کبھی بھی مبارکہ کے مقابل پر آیا ہو، جو بھی، ہمیں کیا ضرورت ہے تفصیل میں جانے کی، خالی بدر کے نام لے سکتا ہوں میں،
بدر میں وہاں سے عتبہ شیبہ ولید، یہاں سے حمزہ عبیدہ علی. تو جو کرنا میں ایک نتیجہ دینے لگا ہوں. ہاں وہاں سے عتبہ شیبہ ولید، یہاں سے حمزہ عبیدہ علی. حمزہ ابن عبد المطلب، عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب، علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب. وہاں کے بھی رشتے سمجھا دیتا ہوں، لیکن زیادہ قریب سے سمجھاؤں گا تو پھر وہی خطرہ ہے. بات یہ ہے کہ میں دور سے یزید سے سمجھا دیتا ہوں. یزید تو سب کے نزدیک لعنت اللہ علیہ ہے نا، اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا. چلے میں یزید سے توجہ رکھنا، میں کچھ کہنے لگا ہوں. دیکھو سمندر ہے نا، اللہ نے بڑا پاکیزہ خلق کیا ہے. سمندر میں جو چیز لے جاؤ نجس ہو پاک ہو جائے گی، لیکن اگر کتا لے کے چلے جاؤ سمندر میں کوئی پاک نہیں ہونے والا، بلکہ باہر نکالو گے اور نجس ہو جائے گا. اس لیے کہ جہاں جہاں گیلا جاتا جائے گا اور نجس کرتا جائے گا. سمندر سب کو پاک کر سکتا ہے، لیکن عین نجس کو لے آؤ تو وہ پاک نہیں ہوگا اور نجس ہوگا. جہاں جہاں جائے گا گیلا کرتے کرتے سب کو اور نجس کرتا جائے گا. یزید کو رضی اللہ کہنے سے یزید رضی اللہ نہیں بن جائے گا، کہنے والا لعنت اللہ بن جائے گا. جی توجہ ہے آپ کی؟ میں نے کچھ کہہ دیا اب جملہ. جی وہاں سے وہ چلی وہیں سے ہے نا، عتبہ شیبہ ولید. اب میں نے کہا رشتہ علی تھوڑی سی بات سمجھانی ہے، بات تمام ہو جائے گی. عتبہ شیبہ ولید ہے وہاں سے. وہ کون ہے پتہ ہے؟ یزید کی دادی کا باپ، یزید کی دادی کا چچا، یزید کی دادی کا بھائی. یہاں سے حمزہ عبیدہ علی، حسین کے باپ کا چچا، حسین کے باپ کا چچا زاد بھائی، خود حسین کا باپ. فیصلہ تو اسی وقت ہو گیا تھا، کربلا تک کیوں آتے؟ وہیں فیصلہ ہو گیا تھا کہ کون سا خاندان علیہ السلام ہے، کون سا لعنت اللہ علیہ. جی جی یہ شجر مبارکہ شجر ملونہ سمجھ میں آ گیا اچھی طرح سے. یہ ایک نعرہ تو لگاؤ مولا کے نام کا، بس میں پھر انشاءاللہ جا رہا ہوں آہستہ آہستہ خطاب پر. حیدری نعرہ کیا کہنے؟ یو علی. ہمیشہ کہتا ہوا آیا ہوں، یہاں پر بھی کہہ دیتا ہوں، جہاں کہیں سندھ پنجاب سے ہوتا ہوا آیا. دیکھو جتنا بھی مجلس امام حسین السلام میں بیٹھو اور جو نور حاصل ہو نا، نام علی و نام حسین پر، بس کوشش کرنا اس نور کو اپنے گھر تک بچا کے لے جاؤ. یہی سب سے بڑی حسینیت ہے. نور حاصل ہوتا ہے ذکر امام حسین سے، ذکر مولا علی سے. اس نور کو لے کر باہر گئے، غلط نکاح کی، نور گیا. اس نور کو لے کے باہر گئے، زبان سے کچھ غلط کہا، نور گیا. اس نور کو لے کے باہر گئے، عمدن صبح سوتے رہ گئے، فجر کی نماز قضا ہوئی، نور گیا. اصل حسینی وہ ہے کہ جو مجلس امام حسین سے ملنے والے نور کو بچا کے رکھے اپنے پاس. اس نور کو تاریکی میں نہ بدلنے دیں. جی یہ میں ایک چھوٹا سا مولا حسین علیہ السلام کا ذاکر ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا تھا، آپ کے لیے بھی کہہ رہا تھا. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بچا کے. اس وقت آنکھوں کا گناہ سب سے زیادہ کامن، اور پھر زبان. زبان پتہ ہے حدیث ہے، زبان جب صبح کا وقت ہوتا ہے نا، زبان جسم کے سارے اعضاء سے سوال کرتی ہے تم ٹھیک ہو؟ سب مل کر جواب دیتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، اگر تو نے ہمیں ٹھیک رہنے دیا. زبان کسی انسان کی ٹھیک ہے، پورا انسان ٹھیک ہے. وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس زیادہ میں طول کلام نہیں کروں گا، وقت بھی کافی ہو گیا. اور لیکن اس بات کو ذہن میں رکھنا، اور یہ زبان کی بات خالی گھر کے باہر نہیں، گھر کے اندر بھی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں گھر کے باہر بڑے اچھے ہیں، گھر کے اندر پہنچے صدام. ہاں دو باتیں بیوی کو جھڑکیں، دو بچوں کو نہ زبان پہ قابو رکھو. یقین فرماؤ کہ اگر کبھی غصہ آ رہا اور ضبط کر جاؤ نا، مولا کی خاطر کتنی مرتبہ آپ کا یہ ایک ضبط کرنا آپ کی ساری زندگی کی نماز شب سے افضل ہو سکتا ہے. عبادت خالی مصلی پر نہیں ہے، عبادت خالی امام بارگاہ میں نہیں ہے، عبادت گھر کے اندر بھی ہے، عبادت مومنوں کے ساتھ بھی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ جی بس یہ سر پہ جو ماما ہے اس کی لیے میری ایک ڈیوٹی ہے میری، وہ میں نے پوری کر کے جانی ہے. نہیں تو اس لیے ہمیشہ ذہن میں رکھنا اس بات کو کہ وہ جو نور حاصل ہو، نور کو بچا کے رکھنا بس. اور عزیزوں، میں
چلیں یہ کام بھی یہاں کر لیتے ہیں. مولا علی کا ذکر عبادت ہے, اور 3 مرتبہ جب ایک ساتھ صلوات بھیجو تو اس کا ثواب اور بڑھتا ہے. 3 دفعہ سورہ قل واللہ احد پڑھو, ثواب ایک ساتھ اور بڑھ جاتا ہے. تو اب میں گزارش کر رہا ہوں نعرہ حیدری کی 3 مرتبہ. 1 مرتبہ کہو نعرہ حیدری, کوئی آپ میں سے کوئی بھی کہے نعرہ حیدری مل کے. ایک اور مرتبہ کہنا. اب رک جانا, 2 دفعہ ہو گئے. اب تیسرا جو ہے نا وہ فجر پہ اٹھتے وقت لگانا. فجر پہ نیند بڑی آ رہی ہو نا جب, تو نعرہ حیدری لگانا تیسرا والا, پھر اٹھنا. ہاں اب اٹھنا پڑے گا, اس لیے کہ اب خالی فجر قضا نہیں ہوگی, اب علی کا نعرہ قضا ہو جائے گا. میں نے تو پابندی لگا دی بھائی. اب اچھا کہہ تو کوئی نعرہ حیدری, کوئی بات نہیں, مجلس میں ابھی کہہ تو تیسرا والا اس وقت لگانا ہے. ابھی کوئی کہے نعرہ حیدری, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں لیکن وہ والا جو نعرہ ہے نا وہ فجر پہ لگانا ہے. کیا کہنا یو علی. اب نعرہ حیدری سے جو مومن بن جائے اس نے تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے میرے بھائی. جی جی, تو یہ نعرہ حیدری جو ہے وہ خالی وہ ایٹم بم والا نعرہ بھی سن رکھا ہے نا آپ نے بس. ہاں وہ ایٹم بم والا لگانا نہ لگانا, لیکن ویسے نعرہ حیدری لگا کے یا علی کہہ کے اڑ جانا. کیونکہ یا علی جو ہے نا خالی نعرہ حیدری اور یا علی مجلس کا وظیفہ نہیں ہے. کسی عبادت میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے, نعرہ حیدری یا علی کر لو, اٹھ جاؤ. کوئی نعوذ باللہ حرام سامنے بچنا مشکل ہو رہا ہے, نعرہ حیدری یا علی. علی کا ذکر تو وہاں پر ہے توجہ آپ کی بھائی. مشکلیں ہوتی ہیں آسان علی کہنے سے, اور ختم کر لیتا ہوں قرآن, ختم کر لیتا ہوں قرآن علی کہنے سے. بھائی آدمی بنتا ہے انسان علی کہنے سے, اور بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان علی کہنے سے. ملک یو علی. بات تمام ہو گئی. صحیح ہے عزیزوں, آج جس بشیر کا ذکر ہے, ہاں ہے, وہ بھی علی ہے. جی وقت ہوتا تو میں تھوڑا سا اور بھی اس شہزادے کے فضائل پر جاتا مسائل پر آنے سے پہلے. بہرحال حسین ایک سورۃ الکوثر کو لائے تھے آخر میں نے کیا جملہ کہا قرآن میں, ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ, سورہ بقرہ میں. اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے تو اللہ نے چیلنج کیا کہ کوئی ایک سورہ اس جیسا لے آؤ. اب یہ نہیں کہا کہ سورہ بقرہ لے آؤ, چاہے سورہ کوثر لے کر آؤ. حسین بھی سورہ کوثر کو لے کر آئے آخر میں, جب اکبر آ چکے, جب عباس آ چکے, ہائے ہائے ہائے, جب قاسم آ چکے, اون و محمد آ چکے. اب ایک چھوٹی قربانی, ایسی قربانی کہ جو قیامت تک ظاہر میں چھوٹا علی اصغر ہے, باطن میں باب الحوائج ابو الفضل عباس کے برابر ہے, جو 6 مہینے کا عباس ہے, جو فاتح میدان کربلا ہے. بچہ بچہ, چلو سن لینا بھی مصائب پر آگے ہو, لیکن سن لینا اسے. بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا, بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا, اور پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا. اپنے زمانے کے حجت کا مددگار ہے علی اصغر. جی, اور مجھ سے میرے محترم مقرب بھائی نے یہ کہا تھا کہ کربلا میں انہوں نے کچھ مصائب سنے تھے, وہ میں رفت دیتے ہوئے آپ کی خدمت میں پڑھوں. دیکھو اصغر بھی مظلوم, اور اصغر کی ماں ام رباب, جنہوں نے وعدہ کر لیا تھا حسین کا لاشہ دیکھ کر کہ کبھی میں سائے میں نہیں بیٹھوں. اللہ اکبر. اس لیے کہ میرے آقا اور والی کا لاشہ دھوپ میں ہے, بے گور و کفن ہے. زندان شام میں یہ منت ویسے ہی پوری ہو گئی کہ چھت ہی نہیں تھی وہاں پر, لیکن جب مدینہ واپس آئے نا تو رباب اندر نہیں جاتی تھی, باہر بیٹھی رہتی تھی. ہاں, ایک مرتبہ تیز بارش ہو رہی تھی شدید مدینہ میں, تو بی بی زینب نے آ کر کہا کہ بھاوج رباب سے کہ آپ اندر تشریف لے آئیے گا, شدید بارش ہو رہی ہے. کہ بی بی یہ تو پانی کے قطروں کی بارش ہے.
میرے آقا پر کربلا میں تیروں کی بارش ہوئی، تیروں کی بارش، ہائے اللہ اکبر۔ لیکن بارش ایسی تھی کہ بس ایسا لگتا تھا کہ کہیں رباب۔ ایک مرتبہ بس سید سجاد آئے، کہا کہ مادر گرامی آپ اندر تشریف لے آئیے گا۔ کہا بیٹا اتنا بتاؤ کہ آج بیٹا بن کر کہہ رہے ہو یا ماں بن کر حکم دے یا امام بن کر حکم دے رہے ہو؟ کہا آج تو میں آپ کو امام بن کر حکم دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لے آئیے گا۔ ایک مرتبہ حکم امام آ گیا، رباب اٹھیں، کربلا کا رخ کیا، کہا پروردگار کربلا میں ایک امام سے وعدہ کیا تھا کہ سائے میں نہیں آؤں گے، مدینہ میں ایک امام حکم دے رہا ہے کہ سائے میں آ جاؤں، اے اللہ تو میرے وعدے کی لاج رکھ لے۔ یہ کہہ کر رباب لڑکھڑا کر گری۔ میں اصغر کے ماں کے مصائب پڑھ رہا ہوں، تھوڑے سے پھر آؤں گا شہزادے پر۔ ایک مرتبہ رباب لڑکھڑا کر گری، سید سجاد نے سہارا دیا، کہا پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رباب دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اللہ اکبر۔ ماں کے مصائب پڑھیں، بیٹے کے مصائب پڑھیں، اور وہ کیفیت پڑھیں اب آپ دل الحسین کی جو مجھے حکم بھی دیا گیا۔ دیکھو سب کا لاشا تو حسین لے کر آئے تھے، حسین کا لاشا لانے والا کوئی نہیں تھا۔ جو کربلا میں مقتل پڑھا جاتا ہے اس کا ترجمہ ایک دفعہ میں نے پڑھا تھا کربلا میں، اس کا ایک چھوٹا حصہ، پورا تو نہیں پڑھ پاؤں گا، چھوٹا حصہ۔ جب کون شمار کر سکتا ہے کہ حسین کے بدن کے زخم زیادہ تھے یا سکینہ کو تماچے زیادہ لگے؟ ہائے 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 ہائے۔ کسی نے میرے مولا زین العابدین سے پوچھا کہ آپ کے بابا کے جسم پر کتنے زخم تھے؟ بلا تشبیہ مولا نے ایک انگوشتری اتاری، فرمایا یہ جو نگینہ دیکھ رہا ہے نا، اس کے برابر بھی کوئی حصہ میرے بابا کے جسم پر صحیح اور سالم نہیں بچا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب عبد الحسین جب زخمی تھے کربلا معلیٰ کی سرزمین پر، زرع نامی شخص ایک ملعون آیا، کسی نے مولا کی ہسلی کی ہڈی پر وار کیا، کسی نے سر پر گرز مارا، پھر ایک شقی نے پہلو پر وار کیا، ہائے ہائے ہائے۔ پھر ایک منزل وہ آئی کہ ایک شقی نے ایسے پتھر مارا کہ اب عبد الحسین علیہ السلام نے بلا تشبیہ اپنی قمیص مبارک کو بلند کیا اور چاہتے تھے کہ اس خون کو روکیں کہ سینہ ظاہر ہوا، حرملہ کا تیر چلا۔ اللہ اکبر۔ اب عبد الحسین زخمی ہوتے چلے یہاں تک کہ سینے کے بل زمین مطہر پر تھے۔ مجھے معاف کرنا، ایک جملہ ہے مقتل میں، سادات کرام سے خاص معافی کے ساتھ، لیکن مقتل میں جملہ ہے یہ کہ شمر لعین آیا فرکض برجلہ، اس نے پیر مار کر حسین کو سیدھا کیا۔ خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، کوئی غم نہ عطا فرمائے۔ صادق آل محمد، یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہیں، جب امام سجدے میں جاتے تھے کہتے تھے وارحم الصرخۃ التی کانت لنا، اے اللہ تو ان چیخوں پر رحم فرما جو حسین کے نام پر بلند ہوتی ہیں، وارحم تلک الوجوہ، تو ان چہروں پر رحم فرما جن کے رنگ بدل گئے حسین پر ماتم کر۔ اللہ اکبر۔ حق یہی ہے کہ اسی طرح گریہ کیا جائے۔ اور زیارت ناہیہ سے پڑھوں جو مقتل میں بھی ہے، وَالشَّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، اور شمر امام حسین کے سینے پر بیٹھ گیا، جس سینے کو فاطمہ چوما کرتی تھی، وَقَابِضٌ عَلَى شَيْبَتِهِ، اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑی، وَضَرْبَةً مِّن ضَرْبَةٍ، 12 ضربتوں سے حسین کے سردن سے جدا۔ جی آ جانا گریہ کرنے والے، آ جاؤ میرے بھائی، آ جاؤ ماتم کرنے والے، گریہ کرنے والے۔ ابھی شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا ماتم ہوگا، لیکن میں نے قوم کے بزرگ علماء سے سنا ہے کہ جب ضربتیں اب عبد الحسین کو لگ رہی تھی، اللہ اکبر۔ ہاں ایک جملہ اور ہے زیارت ناہیہ میں کہ مولا آپ نے اپنے دستوں پاس ساکن کر لیے تھے۔ کیوں ساکن کر لیے تھے؟ جب کوئی ذبح ہو رہا ہو تو وہ تو تڑپتا ہے نا، اس لیے کہ حسین جانتے تھے کہ میری ماں فاطمہ تو زہرا یہاں، اگر میں تڑپوں گا تو سیدہ ہے۔ اور آپ نیم کھلی ہوئی آنکھوں سے اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے، یہ زیارت ناہیہ میں، یعنی حسین اس وقت سکینہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حسین جانتے تھے کہ سکینہ یتیم ہو رہی ہیں، سکینہ کو تماچے لگنے کا وقت قریب آ گیا۔
بس جب انبیاء و مرسلین دیکھ رہے تھے کہ ایک موقع آیا کہ آدم علیہ السلام بلند ہو گئے کہ پروردگار یہ منظر ہم سے نہ دیکھا جائے گا. ایک منزل آئی کہ نوح علیہ السلام بلند ہوئے, پروردگار حسین ذبح ہو رہا ہے, ہم سے نہ دیکھا جائے گا. ایک منزل آئی کہ سرکار ختمی مرتبہ موسیٰ عیسیٰ سب اٹھ گئے. پھر یہ کہ ختمی مرتبہ بلند ہوئے کہ پروردگار میری گود کا پالا حسین میرے سامنے مارا جا رہا ہے, مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا. ایک منزل آئی کہ امیر المومنین مشکل کشائے کائنات کھڑے ہوئے, پروردگار میرا بچہ حسین میرے سامنے ذبح ہو رہا ہے, علی سے نہیں دیکھا جائے گا. بس جب سب جا چکے تو حسین کی آواز آئی, اماں سب حسین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, آپ حسین کو چھوڑ کر نہ جائیے گا. حسین سیدہ کی آغوش میں ذبح ہوتے رہے. اللہ قد قتل الحسین و کربلا, اللہ قد ذبح الحسین و کربلا. سجاد نے دور سے سلام کیا, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. وہ بھی اماں میرے بابا کا سر لو کے لیزہ پر بولا. اللہ اکبر. چلو آخر میں موقع نہیں ہو پائے گا, یہیں اس وقت سلام کرتے ہیں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. کربلا محلہ بین الحرم ہے, ایک طرف عباس کا حرم, ایک طرف حسین کا حرم. کبھی عباس کے حرم میں جا کے حسین کے مصائب پڑھیں, کبھی حسین کے حرم میں جا کے عباس کا پرسہ دیں. دیکھو حسین کہنا تو سب کو آتا ہے نا, میرے ساتھ مل کے کہنا, عجب روحانیت ہے اس وقت. السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین, اور بہتر وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. حسین 6 مہینے کے بچے کو لے آئے کہ اگر تمہاری نگاہ میں حسین قصوروار ہے تو 6 مہینے کے بچے کا تو قصور نہیں. مقام علی اصغر کی زیارت کی ہے نا کربلا میں جی. ایک مرتبہ ہرملا کا تیر, 3 بھال کا تیر جو گھوڑوں کو گرانے کے لیے استعمال ہوتا تھا, رو چکے, مصائب آخری منزل پر آ گئے. ایک مرتبہ ہاتھ لرزے, عمر سعد نے کہا 6 مہینے کے بچے سے ڈر گیا؟ کہا نہیں بچے سے نہیں, لیکن جب تیر جوڑتا ہوں تو خیمے کا پردہ بلند ہو جاتا ہے. ایک ماں فریاد کر رہی ہے, اے ہرملا میرے علی اصغر نے تیرا کیا بگاڑا ہے, اے ہرملا میرے اصغر نے تیرا کیا بگاڑا ہے. عمر سعد نے ہرملا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا, کب تیر چلا. اب جو تیر چلا فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ, مقتل میں ہے کہ بچہ ایک کان سے دوسرا, داہنے کان سے بائیں کان تک اصغر ذبح ہوتے رہے. اصغر باپ کے ہاتھ میں پلٹ گئے. ارے کتنا خون نکلتا, انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں. اصغر تمہارے خون کا ٹھکانا کہیں نہیں. حسین نے اصغر کا خون چہرے پر مل لیا کہ نانا رسول اللہ کے سامنے ایسی عالم. ہاں اپنی صداؤں کو آزاد کرنا, باب الحوائج کا جھولا برآمد ہونے والا ہے. 2 جملے خالی رہ گئے. حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے, انا للہ و انا الیہ. یا حسین یا حسین. حسین امام بھی ہے, حسین باپ بھی ہے. باپ کی شفقت کہہ رہی ہے خیمے میں نہیں لے جانا, امامت کہہ رہی ہے جاؤ خیمے میں لے کر. علی اصغر کو لے کر چلے. 4 سال کی بچی آئی. اصغر گئے تھے تو روتے ہوئے گئے تھے, آئے تو خاموش ہو گئے تھے. اصغر پر پہلا مرثیہ, ابھی ماتم ہوگا نا شہزادے پر, شہزادہ علی اصغر پر پہلا ماتم خود ان کی ماں نے کیا. مرثیہ جو پڑھا کہ یا بنیا امثلک ینحر, اے بیٹا کیا تجھ جیسا بھی نہر ہوتا ہے کبھی. ساری زندگی کوئی شہزادی عمر رباب کے اس نوحے پر روتا رہے. عزیزوں حق نہیں ادا ہو سکا.